بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ یہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس آیت میں شرک کا رد کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کی آیات میں بھی شرک کا رد تھا، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اور بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے۔ تو پہلے شرک رد شرک ہے، اس کو کہتے ہیں شرک بالعباد الصالحین، نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ لات اور منات اور عزا بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اور دوسرا ہے یہاں رد شرک بالملائکہ، رد شرک بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی تردید ان آیات میں بیان ہو رہی ہے۔ اور عرب کے لوگوں میں جو شرک تھا وہ یہ دونوں قسم کا شرک تھا۔ تو پچھلے مضمون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ اسی رد شرک کا مضمون ہے، اس کو مزید تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہیں فرشتے آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، کہ کام نہیں آئے گی اور کام نہیں آتی ان کی شفاعت کچھ بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے، لمن یشاء، جس کو چاہے، ویرضا، اور جس کو پسند کرے، جس کو بھی اللہ اجازت دے اور اس کی اجازت کا ارادہ کرے اور اس پر راضی ہو، وہ شفاعت کر سکیں گے، باقی کوئی شفاعت نہیں کرے گا اور کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو کیا مطلب؟ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقِّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فَكَيْفَ تَرْجُونَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ شَفَاعَةَ هَذِهِ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ عِنْدَ اللَّهِ۔ تفسیر ابن کثیر۔ جب یہ ملائکہ مقربین بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے، اور جب ان کی شفاعت بھی کارگر نہیں ہے، تو پھر ان بتوں سے اور ان دوسرے شرکاء سے شفاعت کی تم کیا امید رکھتے ہو؟
لہذا تم ایمان لاؤ، اللہ کی توحید کا عقیدہ اپناؤ، ایک اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کے ساتھ نہ بتوں کو شریک ٹھہراؤ، نہ نیک لوگوں کو شریک ٹھہراؤ، اور نہ فرشتوں کو شریک ٹھہراؤ، نہ عیسیٰ اور عزیر اور کسی اور نبی علیہ السلام کو شریک ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، البتہ وہ فرشتوں کو نام دیتے ہیں بیٹیوں کا نام، بیٹیوں کی طرح کے نام دیتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں خیال کرتے ہیں۔ یہ کام کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر ایمان نہ ہو تو اس کے نتیجے میں شرک کرتے ہیں، آخرت پر ایمان میں بگاڑ ہوتا ہے تو شرک کرتے ہیں۔ اور دوم یہ کہ ایک طرف تو وہ آخرت کو سرے سے مانتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی شفاعت کی امید میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ تو تضاد ہے کہ اول تو تم آخرت کو مانتے ہی نہیں، اور جب آخرت کو تم مانتے ہی نہیں ہو تو پھر تم اس شفاعت کی امید میں بیٹھے ہو کہ فلاں ہماری شفاعت کرے گا۔ گویا کہ یک نشد دو شد، یہ بگاڑ ڈبل ہو گیا۔ اور فرمایا یہ لوگ اصل میں آخرت کی اس سزا اور شرک کے عذاب سے نہیں ڈرتے، ورنہ تو یہ کبھی بھی اس قسم کی بے سروپا باتیں نہ کرتے اور شرک نہ کرتے، لیکن یہ لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وما لهم به من علم، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اس پر کوئی علم، کوئی صحیح علم نہیں ہے ان کو جو ان کے قول کی تصدیق کرے، بلکہ ان کی یہ بات کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بلا دلیل ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے اور کفر ہے۔ تو پھر کیوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، یہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اندازے کی، یہ اندازے لگاتے ہیں۔ تو مشرکین اور وہم پرست لوگ، ان کے مسائل کی بنیاد کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی باتیں ظن اور تخمین اور اندازے پر اور جھوٹ اور وہم اور گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور قانون یہ ہے کہ بے شک گمان اور ظن وہ نہیں کام آتا حق کے لیے کچھ بھی، اور وہ نہیں کام آتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ لا یغنی من الحق شیئا، یعنی لا یجدی شیئا ولا یقوم ابدا مقام الحق، تفسیر ابن کثیر، یعنی وہ کسی قسم کا بھی حق کے لیے کارآمد نہیں ہے اور حق کا مقام اور حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ لہذا اگر عقیدہ اور نظریہ ہے تو اس کے لیے بہت ہی ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے۔ آپ ایک سوچ رکھتے ہیں، ایک عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کا ایک نظریہ ہے، تو آپ اس کے لیے ٹھوس دلیل تلاش کریں گے، وہ آپ کا نظریہ بنے گا۔ یہ آیات ہمیں اس بات سے بھی روکتی ہے
کہ یعنی عقیدے کے باب میں اور حق کی تلاش میں کبھی بھی اپنے اندازوں سے کام مت لیا کرو۔ لوگ ہر معاملے میں اور خاص کر دین کے معاملے میں اندازے بہت لگاتے ہیں، اپنے ذاتی تبصرے بہت کرتے ہیں۔ جب ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس پر اپنا تبصرہ، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اس کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ یہ بھی بہت بڑی کمال کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص یہ جان لے کہ اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں آپ نے علم کی رسائی حاصل نہیں کی ہے اس پر آپ گفتگو بھی کریں اور ایک رائے بھی قائم کریں اور اس کو اچھے جائے کہ اس کو صحیح بھی سمجھیں۔ کیا بنیاد ہے؟ بنیاد بس یہی ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی، میرا تو یہ خیال ہے، میرا تو یہ خیال ہے۔ تو حق کی پہچان خیالات سے نہیں ہوتی، ظن سے نہیں ہوتی، تخمین سے نہیں ہوتی، اس کے لیے ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے۔ اس لیے جب حق اور باطل کی بات آتی ہے تو یہ سوچنا کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اس حوالے سے احادیث میں کیا لکھا ہے۔ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینے کے بعد ہی آپ کہہ سکیں گے کہ قرآن اور حدیث سے میں جو یہ سمجھا ہوں کیا یہ ہماری امت کے اکابرین اہل علم اور قرآن و سنت میں اپنی زندگیاں گزارنے والے علماء بھی ان آیات اور ان احادیث سے کیا یہی سمجھے ہیں؟ تو اس طرح انسان پھر گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ یا تو گمراہی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ صرف بغیر علم کے، بغیر دلیل کے اپنا خیال پیش کرتا ہے اور اس کو عقیدہ اور نظریہ بنا لیتا ہے، یا وہ قرآن اور سنت پڑھ کر اور سن کر اس پر اپنی حاشیہ آرائی کرتا ہے کہ وہ مطلب اس آیت کا ہے ہی نہیں، وہ مفہوم اس حدیث کا ہے ہی نہیں، اور آپ آیت اور حدیث کوٹ کر کے اپنی بات کے لیے اس کو دلیل بناتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اور سنت اور پھر اس کے وہ مفاہیم جو واقعی ان آیات ان احادیث کا مفہوم ہے، یہ تسلی کرنے کے بعد، اور جس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ امت کوئی لاوارث امت تو نہیں ہے کہ اس میں قرآن بھی آیا اور حدیث بھی بیان ہوئی لیکن امت کے لوگ سمجھے ہی نہیں اور صدیاں گزر گئی، اور اب کوئی شخص آیا جو اس آیت کو یا اس حدیث سے ایک نیا معنی سمجھ گیا، تو یہ تو کوئی لاوارث امت نہیں ہے۔ اس لیے وہ علماء، وہ اہل علم، وہ قرآن اور سنت کی بصیرت رکھنے والے سلف صالحین، ان کے فہم کے مطابق اس کو لے کر قرآن اور سنت کے دلائل آپ کے پاس موجود ہے، یہ حق ہے۔ اس سے کلیتاً انحراف کر کے اپنا خیال، وہ بھی ظن ہے، اور اگر اس کو کوڈ کر کے اس کا بالکل منحرف ہو کر ایک نیا مفہوم، وہ بھی ظن ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اس سے حق ثابت نہیں ہو سکتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس آپ اعراض کیجئے اس شخص سے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے۔ ہمارے ذکر سے مراد ایک تو قرآن ہے، جو کہتے ہیں قرآن سے تو میں نے رہنمائی لینی نہیں ہے، آپ ان سے اعراض کریں، اور ہمارے ذکر سے عن تذکیرنا، ہماری نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا،
تو آپ ان سے اعراض کریں۔ اعراض کرے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں، آپ نصیحت کرنا ترک کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایسے منکرین کے انکار کی پرواہ نہ کریں اور آپ وقت ان پر ضائع نہ کریں اور بے فکر ہو جائیں، غم نہ کریں۔ اس لیے کہ ایک داعی دین کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مخاطب سمجھے اور وہ بچ جائے، اس میں شفقت کا پہلو ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ نہیں مانتا، وہ قرآن اور سنت کو فیصل مانتا ہی نہیں ہے اور وہ اس نصیحت کو چھوڑ کر خیالات پر ہی لگا ہوا ہے، تو آپ نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، پھر بھی نہ مانیں تو آپ ان سے پھر اعراض کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ پچھلی صورتیں جو ذکر ہوئی، پہلے کی 3 صورتیں اس صورت نجم سے پہلے، اس میں یہ ذکر کا لفظ بہت تھا، نصیحت کیجئے نصیحت کیجئے۔ یہ اب 4تھی صورت اس کے بعد آ رہی ہے، اس میں ذکر کے بعد فاعرض، نصیحت کریں نہیں مانتے تو فاعرض، یہ فاعرض اس کے بعد ہے۔ امن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، یہ اعراض کن سے اور کیوں؟ اعراض کی وجہ یہ کہ وہ ہمارا ذکر تو مانتا نہیں ہے، اور دوم یہ کہ ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور وہ نہیں چاہتا مگر دنیا ہی کی زندگی کو۔ جس شخص کا ارادہ فقط حیات دنیا ہے وہی اس کی مراد ہے، وہ آخرت نہیں چاہتا، وہ دنیا ہی کا ارادہ کرتا ہے، اس سے آگے کی وہ سوچتا ہی نہیں، تو اس سے اعراض کرے، اس لیے کہ آپ کی دعوت تو آخرت کی دعوت ہے، آخرت کے لیے دعوت ہے، یہ توحید اور رسالت تو آخرت کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے میں آخرت ہی نہیں مانتا، آخرت میری مراد ہی نہیں ہے، اس کو وہ اصل مراد اور کامیابی نہیں خیال کرتا، تو پھر آپ ان سے اعراض کریں۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ ذالک، یہ دنیا کی طلب اور یہ دنیا کے لیے کوشش کرنا، یہ دنیا ہی کی زندگی ان کا مبلغ ہے، ان کے علم کا مبلغ ہے۔ مبلغ اس میں ظرف ہے، پہنچنے کی جگہ، انتہا اور منتہا ہے۔ بس ان کے جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی فکر ہے، وہ دنیا کے گرد گھومتی ہے اور دنیا ہی تک پہنچتی ہے اور اس سے آگے کا نہیں سوچتے۔ هو غایۃ ما وصلوا الیہ، تفسیر ابن کثیر میں، یہ طلب دنیا اور اس کے لیے کوشش وہ ان کی غایت ہے، وہی انتہا ہے، بس وہاں تک کی سوچ ہے، آگے کی سوچ ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی بھی ہوا ہے کہ یہ شرک اور شرکیہ عقیدے اور یہ ظن و تخمین ہی ان کے علم کا مبلغ اور منتہا ہے، بس ظن سے آگے ان کے پاس کوئی علم، کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، بلکہ فرمایا ان سے اعراض کیجیے کہ جو دنیا ہی کو اپنا مقصود سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے آگے کی سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کے علوم اور ان کے فنون بس وہ دنیا کے علوم و فنون ہیں، اور ان کو حاصل کرنا ہے تو دنیا حاصل کرنا ہے، وہ دنیا مل گئی کامیاب ہو گئے، دنیا نہیں ملی ناکام ہو گئے، دنیا کے علوم میں ہی مہارت، بس یہ مراد حاصل ہو گئی، دنیا کا علم نہیں آیا مراد ہاتھ نہیں آیا،
بس یہیں تک کی رسائی، یہیں تک کی سوچ ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. حالانکہ اس سے آگے بہت بڑی دنیا ہے اور اصل دنیا ہے اور حقیقی دنیا ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. دنیا تو آخرت کے مقابلے میں بہت اقل قلیل ہے، اس کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا اندھا پن ہے اور سب سے بڑی نادانی ہے اور سب سے بڑی خطائی اور غلطی ہے کہ دنیا ہی کو مقصود سمجھ کر تمام تر جدوجہد کی بنیاد اور علم و تحقیق کا موضوع وہ فقط یہ چند سالہ زندگی حیات دنیا ہو اور یہ اس کے بعد کی نہ کوئی فکر ہو نہ کوئی سوچ ہو. یہ سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی نادانی ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. اس لیے دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا کو ہماری فکر اور سوچ کا سب سے بڑی سوچ اور فکر نہ بنا دینا، اور اللہ ہمارے علوم کی انتہا صرف دنیا کو نہ بنا دینا. یہ دعا اللہ سے کرنا، ورنہ یہ دنیا انسان کو ایسا کھینچتی ہے کہ بس دنیا 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 اور دنیا میں کھو گیا. آنکھیں بند ہوئی تو پتہ چلا کہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. تو بس یہی وہ بنیادی بات ہے جو سمجھ آ گئی تو بس اخلاص بھی ہے، عبادت بھی ہے، عبادت میں جان بھی پڑ گئی، سب کچھ ہے، عقل اور دانائی ہے. اور لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ. دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو. ومال من لا مال لہ. دنیا مال ہے اس کا جس کے لیے مال نہ ہو. وَلَهَا يُجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ. دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس میں آخرت کی عقل نہ ہو. تو یہ اور اس قسم کے نصائح صرف وہ نہیں ہیں جو صرف نصیحت کی حد تک ہے، بلکہ یہ ایک بالکل کھلی حقیقت ہے. اور اس دنیا اور اس کی زندگی اور اس کی عمر کی یہ قلت اور یہ روز و شب کے مشاہدات اور یہ موت اور یاد موت، اگر یہ ہمارے لیے باعث نصیحت نہیں بنتی تو پھر اس سے بڑھ کر آگے اور کیا کہا جا سکتا ہے. اس لیے یہ آیت بہت ہی اہمیت والی آیت ہے اس اعتبار سے کہ ایسے لوگوں سے اعراض کریں، پرواہ نہ کریں، چھوڑ دیں جن لوگوں کے مقصود وہ دنیا ہی ہے. اور دنیا داروں کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی محبتیں، یہ بھی پھر انسان میں دنیا ہی کی محبت پیدا کرتی ہے. تو دنیا کا ہاتھ میں ہونا برا نہیں ہے، مگر دنیا دل میں آ جائے تو یہ بہت خطرناک ہے. دنیا ہاتھ میں ہو، ہاتھ کی حد تک ہو، ضرورت کی حد تک ہو، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ ہو. باقی یہ دنیا یہ تو ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے. مثلاً ایک شخص ہے وہ کافر ہے لیکن دنیا میں وہ بڑی تکلیف میں ہے، اور ایک شخص مومن ہے لیکن یہاں اللہ نے اس کو بہت عطا فرمایا. اب کوئی سوال کرے کہ یہ مومن جس کو اللہ نے عطا فرمایا
بظاہر تکلیف میں تو نہیں ہے. کہ یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے اور اس کافر کے لیے جس کو یہاں بڑی تکلیف ہے کیا یہ اس کے لیے جنت ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے. اور حدیث میں تو یہ ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ آخرت کی نسبت سے اس کو دیکھیں. وہ مومن جو اس دنیا میں راحت میں ہے لیکن جنت کی نعمت کے مقابلے میں وہ یہاں قید میں ہے، وہ ایسا ہے جیسے قید خانے میں. اور وہ کافر جو اس دنیا کی تکلیف میں ہے مگر جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں گویا وہ قید خانے میں ہے، تو وہ جنت میں ہے. تو یہ آخرت کی نسبت سے جب آپ سوچیں گے تو پھر یہ اشکال حل ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہے. یہ دنیا ایک مومن کے لیے چاہے یہاں کچھ بھی مل جائے اس کو، لیکن وہاں کی جو خوشیاں ہیں، وہاں کی جو جنت ہے وہ تو بہت عظیم ہے. اس کے مقابلے میں وہ یہاں کی یہ خوشیاں بھی اور یہاں کی راحت بھی وہ ایسا ہی لگے گا جیسے وہ مومن قید خانے میں ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ کافر یہاں کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو لیکن یہ اس کے لیے پھر بھی جنت ہے. اس لیے کہ وہاں آگے کی تکلیف جو ہے اس آخرت کی تکلیف، وہ جہنم، وہ عذاب، وہ اتنا شدید ہے اور اشد ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں راحت اور جنت ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہ جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى، اور وہ جانتا ہے اس کو جو ہدایت پا گیا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کمال کا ذکر ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ کس کا باطن کیا ہے اور کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پہ ہے، کون گمراہی پسند کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے اور کون ہدایت پسند کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے. وہ اللہ ہی جانتا ہے تو اللہ ہی بدلہ دے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے، بما عملوا بسبب ان کے عمل کے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے، بالحسنى اچھائی اور جنت کا. 3 باتیں کی گئی ہے. ایک اللہ کے علم کا کمال، کمال علم الہی. دوم کمال قدرت الہی، اور سوم کمال عدل الہی. علم بھی اس کا کامل ہے، وہ سب جانتا ہے، اور قدرت بھی اس کے لیے کامل، زمین و آسمان کی سب چیزیں اس کی ہے. اور عدل بھی اس کا کامل ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برا کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا. تو یہ جو مفہوم ہے ان آیات کا وہ آپس میں ملا ہوا ہے، اور یہ 3 نقطوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. ان ربک هو اعلم، وللہ ما فی السماوات، اور لیجزی الذین. تو عالم بھی اللہ، کمال علم، اور تصرف اور قدرت بھی اللہ کے لیے، کمال قدرت، اور بدلہ وہ بھی اعمال کے مطابق، یہ ہے کمال عدل. لہذا جو بھی اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے اور دنیا ہی اپنا
اس کو مطمع نظر بناتا ہے، اس کو اللہ خوب جانتا ہے. وہ اچھا کرے گا اپنے لیے کرے گا. تو آپ اعراض کیجیے، آپ کا کام تذکیر ہے، دعوت. یہ اچھے لوگ جن کو اچھائی کا بدلہ ملے گا، یہ کون ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، الا اللمم، مگر وہ جو ہو جائے کبھی کبھار، الا اللمم، مگر وہ جو ہو جائے کبھی کبھار. یہ اللہ کے نیک بندے، الذین احسنوا، یہ وہ ہیں جو اجتناب کرتے ہیں. اجتناب کیا ہے؟ دور رہتے ہیں. اجتناب کے لفظ میں دوری کا مطلب ہے. جیسے جانب ہوتا ہے نا، گویا کہ وہ اس جانب میں اور وہ اس جانب میں ہے. کبائر الاسم اور فواحش اس جانب میں ہے، یہ اس سے دور دوسری جانب میں ہے. یہ اجتناب کرتے ہیں اور بچتے ہیں بڑے گناہوں سے. ہر نافرمانی اللہ کی اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، لیکن گناہوں میں کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو بڑے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو چھوٹے ہیں. یہ تقسیم خود قرآن نے کی ہے، کبیرہ اور صغیرہ کی. تو ہر وہ گناہ جس سے کسی نص کے ذریعے اور کسی آیت و حدیث سے یہ معلوم ہو کہ وہ حرام ہے اور اس پر وعید وارد ہو یا اس پر کوئی حد لاگو ہوتی ہو، اس پر کہیں لعنت کا لفظ ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اور اگر کوئی وعید کہیں وارد نہ ہو اور ممانعت صریح نص کی یا لعنت کا کوئی لفظ نہ ہو تو وہ گناہ صغیرہ گناہ کہلاتا ہے. اور پھر وہ ذرائع اور وسائل جو ایک کبیرہ گناہ کے ہیں وہ بھی صغائر میں شمار ہیں. تو صغیرہ اور کبیرہ کا یہ فرق علماء محدثین نے کیا ہے، اور قرآن و سنت میں پھر اس قسم کے گناہوں کو دیکھا اور گنا ہے، اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے، الکبائر اور الزواجر، جس میں ان گناہوں کو جمع کیا گیا ہے کہ یہ گناہ ہیں جن پر یہ وعیدیں وارد ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جو بڑے گناہ ہیں اس سے بچتے ہیں، اور پھر جو بے حیائی کے ہیں اور معاشرتی فساد کے ہیں اور عقل بھی کہتی ہے کہ وہ برا ہے تو وہ اور فاحشہ ہے، ان فواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں. یہ نیک لوگ ہیں. الا اللمم، مگر لمم، یہ جو لمم کا لفظ ہے، اصل اللمم والالمام ما يعمله الانسان المرة بعد المرة. لمم اور المام کے لفظ کا عربیت میں معنی ہے کہ کوئی شخص ایک کام ایک دفعہ کرے اور پھر اس پر اصرار نہ کرے، اس پر ڈٹ نہ جائے، وہ اس سے کوئی ایک بار ہو جائے، اس کو لمم اور المام کہتے ہیں. جیسے عرب میں کہتے ہیں الممت به اذا زرته ثم انصرفت عنه. کوئی کسی سے جا کے کچھ دیر کے لیے ملاقات کرے اور پھر چلا جائے تو وہ کہتا ہے الممت به، میں نے اس سے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کی پھر چلا گیا. تو الممت تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کرنا. تفسیر قرطبی میں اس کے لیے یہ شعر پیش کیا گیا ہے کہ علمت فحیت فودعت فلما تولت کادت النفس تزحق. وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی
سلام کیا، رخصت ہوئی، اور جب جانے لگی تو قریب تھا کہ میری جان نکلتی. یہ تو عربی شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس میں علمت فحیت، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی اور سلام کیا، تو یہ علمت کا معنی تھوڑی دیر کے لیے آنا، یہ عربیت میں ہے. اس اعتبار سے اللمم کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک لوگ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، گناہوں سے تو اجتناب کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایک آدھ بار یا کسی موقع پر ان سے گناہ ہو جائے تو وہ پھر اصرار نہیں کرتے، توبہ کر کے اس سے گزر جاتے ہیں. وہ معصوم تو نہیں ہوتے کہ گناہ ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر کبھی گناہ ہو جائے تو ایک آدھ بار پھر اعادہ نہیں کرتے اور توبہ کر کے گزر جاتے ہیں. یہ اللمم ہے. چونکہ لمم کے لفظ کے اندر قریب ہونے کا معنی بھی ہے، تو اس اعتبار سے اللمم کے اور بھی معانی ہوئے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہوا ہے کہ مگر صغیرہ گناہ، بڑے گناہ نہیں بلکہ چھوٹے گناہ. اور یہ معنی بھی ہوا ہے مگر وسوسے، تو نیک لوگوں سے صغیرہ ہو جاتے ہیں، وسوسے دل میں آ جاتے ہیں. یہ لمم کے اور اس طرح کے معانی ہوئے ہیں، لیکن زیادہ صحیح اور راجح مفہوم یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں سے کبھی گناہ بھی ہو جائے تو وہ توبہ کر کے رجوع کرتے ہیں. یہ اللمم کا صحیح مفہوم ہے. لمم اصل میں الشیء القلیل کو کہتے ہیں، تھوڑی سی چیز. تو جب بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے جمعے اور ان کی نمازیں اور ان کے رمضان اور ان کے عمرے، وہ سب ان کے صغیرہ گناہوں کی معافی اور کفارہ ہو جاتے ہیں. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے. اس کی ربوبیت ایسی ہے کہ اس کی مغفرت تمام گناہوں کو وسیع ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جیسے سورۃ الزمر میں گزر چکا ہے. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اس کی مغفرت کی وسعت کے ذکر کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو جانتا ہے. هو اعلم بكم، وہ تمہیں جانتا ہے. اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تم کو، تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم بچے تھے. اجنہ جنین کی جمع ہے، جنین. اور یہ لفظ جن اور جنین اور جیم نون جن الفاظ میں ہوتا ہے اس میں سطر اور پوشیدگی کا معنی ہوتا ہے. تو اجنتن یعنی جب تم چھپے ہوئے تھے اور جنین تھے اور بچے تھے اپنی ماں کے پیٹوں میں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے. تو جس طرح اس کی مغفرت وسیع ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا علم بھی وسیع ہے. تو واسع المغفرہ، اس کے بعد یہ وسعت علم ہے. وسعت مغفرت کے بعد یہ وسعت علم ہے. اور وسیع مغفرت والا اس لیے ہے کہ اس کا علم بڑا وسیع ہے، اور وہ تمہارے ان گناہوں کو اور اس میں تمہارے ارادوں کو وہ اچھی طرح جانتا ہے. وہ تمہیں اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے ارادوں اور تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. لہذا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کے پاکی کے دعوے مت کرو. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو. قد افلح من زکاہا، تزکیہ نفس والے تو کامیاب ہیں. لیکن تزکیہ نفس ایک ہے اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے، ذکر و اذکار سے اپنے نفس کو پاک کرنا. وہ تزکیہ نفس تو ضروری ہے، اس کا تو حکم ہے. اور ایک یہ کہ اعمال میں نہیں بلکہ اپنے الفاظ اور اقوال اور دعووں میں وہ اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے کہ میں تو یہ ہوں اور میں تو وہ ہوں. اپنی تعریفیں کرتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. تو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے مت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں خوب جانتا ہے.
یہ دعوے کر کے تم کیا اللہ پر احسان جتلانا چاہتے ہو؟ ہوا اعلم بمن اتقی، وہ جانتا ہے اس کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف ہے، جو اخلاص کتنا ہے، عمل اس کا کیسا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا اپنے عمل، ذکر و اذکار، اس سے تم کوشش کرو۔ یعنی ایک تزکیہ نفس عبادت ہے اور دوسرا تزکیہ نفس ریا ہے۔ ایک تزکیہ نفس کے اپنے آپ کو عمل کے ساتھ پاک کرنا، وہ تزکیہ نفس عبادت ہے، اور وہ تزکیہ نفس جو صرف اقوال میں اپنی تعریفیں ہو بلا ضرورت، بوقت ضرورت، بوقت دفاع، بوقت ترغیب، کوئی اور ضرورت حائل ہو گئی، اس وقت کا تزکیہ تو الگ ہے۔ لیکن وہ تزکیے جو صرف فقط دعوے ہوں، اور پھر خاص کر جب وہ کہ خالی خولی دعوے ہوں، اس سے کوئی حاصل نہیں ہے، وہ تو ریا ہے۔ ہوا اعلم بمن اتقی، تو نیک لوگوں کی تفصیل زیادہ کر دی کہ نیک لوگ اپنے عمل سے کر کے دکھائیں۔ نیک لوگوں کا بیان تفصیل سے ملا کہ یہ صرف تمہارے دعوے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تم اپنے عمل سے کرو گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی